نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام معزز حاضرین و ناظرین، آؤ قرآن سیکھنے میں میں آپ کا معلم قاری محمد عباس حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے گزشتہ اسباق جو ہیں وہ الف سے لے کے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تختی تک پہنچے ہیں۔ پہلی تختی سے لے کے اس میں جو حرکات یوز ہو رہی تھیں ان کو مناسب سمجھا ہم نے کہ زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا کھڑا زبر حرکات کی جتنی قسمیں تھیں وہ بیان ہوئیں۔ ان میں جن پہ وقف ہو رہا تھا وہ وقفوں کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کو ویڈیو ہماری سبسکرائب کرنے سے جو نئے ساتھی ہیں ہمارے ان کو مل جائیں گی انشاءاللہ، اور جو ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اللہ رب العزت مزید ان کو بھی اور ہمیں بھی قرآن مجید سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو باہر سے جو لوگ ہمیں سبسکرائب کر رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے بھی تمام خیر و عافیت رکھے، ہمارے لیے بھی قرآن مجید کو اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم چل رہے ہیں ابداً احد آخذہ والی تختی کہ جس کے اوپر ہماری پچھلی جو 4 تختی ہیں حروف مقطعات کے علاوہ جتنی بھی ہم نے تختی پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری اس تختی میں شامل ہیں۔ یہاں آ کر اس تختی میں آ کر ہم نے بچوں سے ہجے کروانے ہیں اور بچہ یہاں پہنچ کر خود ہجے کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا لازماً کرے، اور وہ استاد کی محنت سے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ العظیم جو قرآن سیکھ رہے ہیں ان کو یہاں آ کر اس تختی پہ آ کر ان کو ہجے جسے ہم جوڑ توڑ کہتے ہیں، پھر اس جوڑ توڑ کے ساتھ بنتا کیا ہے، اس کا رواں کیا بنتا ہے وہ، اور پھر اس کے اوپر اگر رکنا ہو جسے ہم وقف کہتے ہیں وہ کیسے کرنے، آج ہم نے اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے اور اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ عنوان دیا ہے جی پہلے ہم نے ہجے، رواں، وقف۔ اب یہ ہجے میں ہے، اس میں الفاظ کی پارٹیشن کی ہے کہ اس میں کون کون سے حرف یوز ہو رہے ہیں پورے۔ آگے پھر ان حرفوں کی سرے جو ہیں جو ہم نے وہ لکھے ہیں کہ اس میں جا کے یہ بنتا کیا ہے، ہجے کرنے سے کیا بنتا ہے۔ ہجے ایسے ہیں حمزہ زبر ا، با زبر با، یہ ہم نے 4تھی تختی میں حرکات کی تختی میں یہ پڑھ چکے ہیں۔ حمزہ زبر ا، با زبر با، اور دال 2 زبر دن بھی ہم نے اس سے اگلی 5ویں تختی میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ ہماری پچھلی تختیاں جو ہیں، آبادن تختی جو ہے 6ویں تختی، اس میں ہماری پچھلی جو تختی ہیں قاعدے والوں نے حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ کروڑوں ان کی قبر پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے اساتذہ جتنے بھی ہیں اللہ رب العزت ان کو دنیا کی اور آخرت کی تمام خیر و بلائیں عطا فرمائے۔ انہوں نے جو لکھی ہوتی ہیں تختیوں کی، ہر 2 سے 3 تختیوں کے بعد انہوں نے اس تختی کی پریکٹیکل آگے جو ہے ریویژن لکھی ہوتی ہے کہ آپ نے جو پیچھے پڑھا ہے وہ بچہ ایک ہی تختی میں جو ہے اس کو اپنی شناخت کو جو ہے وہ ڈٹولے، دیکھے کہ مجھے کتنا آ رہا ہے، یا استاد اس چیز کو محسوس کرے کہ بچہ کتنا اپنے اندر ان چیزوں کو سیونگ کی ہوئی ہے، اس نے میموری میں فیلڈ کیا ہوا ہے۔ تو آئیے پہلے یہ 4تھی تختی سے الفاظ یہ ہمیں مل جانے، اور پھر اس کا آبداً 6ٹھی تختی میں جا کے یعنی یہ بنتا کیا ہے وہ ملیں گے، پھر آگے جا کے ہمارا جو وقف ہے وہ ہمیں اس کے اوپر ملے گا۔ تو آج یہ بہت سبق اہم ہے، اور قاعدے کے اندر بچے کو یہی تختی جو ہے وہ اگر وقفوں کے ساتھ، رواں کے ساتھ، ہجوں کے ساتھ آ جائے تو اس کے لیے آگے والی تختیاں جو ہیں وہ منزلیں آسان ہوتی۔ حمزہ زبر ا، با زبر با، ابا، دال 2 زبر دن، ابدن۔ اب یہ جو الف لکھا ہے اس کو ہم نے ہجوں میں نہیں پڑھنا کیونکہ اس کے اوپر کچھ لکھا ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی
آگے رما میں جب دیں گے، جیسے ہم نے الف سے لے کے با تک پڑھا، پھر اس کا رما پڑھنا ہے، یہ 2 حرف بنیں گے، جیسے حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا آبا، یہ رما ہے جو آبا، اس سے پہلے جو ہے وہ جوڑ ہیں۔ ہم نے 2 حرفوں کا ہجے کرنے ہیں، جوڑ کرنے ہیں، اور ان 2 حرفوں کا رما کیا بنتا ہے، یہ بن کر پھر تیسرے حرف کو پڑھنا ہے جس کے اوپر ہم نے وقف کرنا ہے، یا جو آخری حرف ہے اس کو پھر بعد میں پڑھنا ہے۔ ایسے ہی کسی 5 حرف ہی چاہے کوئی حرف ہے، اس کے جب ہم نے ہجے کرنے ہیں تو پہلے 2 حرفوں کے ہجے کر کے اس کا رما جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہم نے کنٹینیوز کرنا ہے۔ ابدن، ابدن یہ حرفوں میں ہے، یہاں ملا کر رما جو بنا ہے۔ پھر وقفن، یہ ابدن کے اوپر 2 زبریں ہیں، آخری حرف پر 2، دال کے اوپر 2 زبریں ہیں، ہم نے وقف میں 1 نمبر والا وقف ہو رہا ہے، وقف نمبر 1 ابدا۔ تو سوری میں ادھر لکھ بھی دیتا ہوں کہ یہاں کون سا وقف ہو رہا ہے، یہ میں کاؤنٹنگ کے حساب سے یہاں لکھ دیتا ہوں کہ یہاں نمبر 1 والا وقف ہو رہا ہے۔ تو اس سے آگے جو ہے وہ وقف تیسرے نمبر والا ہو رہا ہے، زبر، زیر اور پیش والا۔ یہاں جو ہے حروف مدہ والا نوٹ والا وقف، یہاں جو ہے وہ نمبر 3 والا وقف ہو رہا ہے۔ تو یہ میرے ساتھی جو ہیں، جب انشاءاللہ العظیم ان چیزوں کو وقف یاد ہو جائیں گے تو پھر یہ چیزیں آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائیں گی۔ آئیے اب ان وقفوں کی طرف چلتے ہیں۔ ہجے رما، یہ ہیں ہمارے حرف جن کے ہم نے ہجے کرنے ہیں، ان کو ہم نے پارٹیشن کیا ہے حرفوں کو۔ حمزہ زبر آ، ح زبر ح، آح، دال 2 پیش دن، آحدن، یہاں آحدن آپ کو رما میں ملے گا۔ پھر اس کے اوپر وقف آخری حرف کو دیکھ کے کریں گے چونکہ، اور یہاں پہ 2 پیشیں ہیں، اور یہ ہم نے وقف نمبر 3 میں پڑھ چکے ہیں کہ زبر زیر پیش، کھڑی زیر الٹا پیش، 2 زیر 2 پیش پر جزم کے ساتھ وقف ہوگا۔ یہاں ہم نے اس کو وقف میں دال کو جزم دے دینی ہے، تو وقف ہونا ہے تیسرے نمبر والا، احد، احد وقفن، احد۔ آگے چلتے ہیں، حمزہ زبر آ، نون زبر نا، نون زبر نا۔ اب اس میں یہ جو آبادن میں نون ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے قاعدے پہ پڑا نون۔ پڑا نون کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر آپ نے الف نہیں پڑھنا۔ تو آنا، اب آنا ایسے ہی رما بننا ہے اس کا، لیکن جب ہم نے اس کو وقف میں لائیں گے تو پھر اس وقت اس کو مدہ حروف ہے، یعنی حروف مدہ جو الف ہے اس کے ساتھ وقف ہونا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے ہم نے نوٹ میں کہ نوٹ والا وقف ہے کہ حروف مدہ کا وقف حروف مدہ ہی ہوگا، حروف لین کا وقف حروف لین ہی ہوگا، کھڑا زبر کا وقف کھڑا زبر ہی ہوگا، لہٰذا جہاں حروف مدہ ہوگا وہاں اسی کا وقف بھی وہی ہوگا۔ اب اس کے ہجے جو ہیں عام طور پہ یہ آپ کو لکھا ہوا ایسے ہی ملنا ہے۔ یہ آنا جو ہے قرآن مجید میں اس حمزہ کے ساتھ جو آئے گا اور نون الف زبر نا کے ساتھ آئے گا، اس کو ہم نے آنا ہی پڑھنا ہے، اس کا ہم نے رما میں الف نہیں پڑھنا۔ یہ ہم نے اس کو ایسے پڑھنا ہے، لیکن لکھا ہوا آپ کو ایسے ملے گا، یہ خوب سمجھ لیں اس کو۔ تو جو اگر کسی دوسرے حمزہ کے ساتھ جیسے یہ حمزہ جو ہم نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ آ جائے گا تو پھر ہم نے الف کو رما میں بھی پڑھیں گے، ہجوں میں بھی پڑھیں گے اور وقف میں بھی پڑھیں گے۔ ایسے ہی اگر الف والے حمزہ کے ساتھ آئے گا تو اس آنا کو آنا پڑھیں گے۔ آگے ہے قُرِئَ، لفظ قُرِئَ قاف کے اوپر پیش ہے، را کے نیچے زیر ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، قُرِئَ، تو یا کے اوپر کچھ نہیں ہے، لیکن جو لفظ ہمیں یوز ہوئے ہیں وہاں دکھائی دیں گے، وہ انشاءاللہ العظیم آپ کو ادھر لکھ کے دکھائی جا رہے ہیں کہ آپ کو آسانی ہو ان لفظوں کو پڑھنے اور سننے میں۔ دیکھنے سے انسان کو ان چیزوں کو زیادہ سمجھ آتی ہے، پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر بچے کو جب تک آپ حرف نہیں سمجھائیں گے کہ کون کون سے حرف ہے اس لفظ میں، تو ایک لفظ میں بہت سارے حرف ہیں،
یہ دیکھیں یہ 1 2 3 4 حرف بن رہے ہیں، لیکن ہمیں وہ حرف چاہیے جن کے اوپر حرکات ہیں۔ قاف پیش قو، را زیر ری، قوری، حمزہ زبر ا، قوری ا، قوری ا، یہ ہجے رما اور یہ وقف۔ اب حمزہ ساکن جو ہے یہ کیونکہ یہاں وقف 3 حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو ہم نے وقف 3 میں پڑھا ہے کہ زبر زیر پیش پہ جزم کے ساتھ وقف ہوگا، لہذا حمزہ ہے، حمزہ ساکن ہے۔ اب حمزہ ساکن جب بھی کہیں بھی آئے گا تو ہم نے اس کے اوپر جھٹکا لگانا ہے، حمزہ ساکن جھٹکے سے ادا ہوتا ہے، لہذا اس کی آواز جھٹکے سے بند ہوگی۔ قوری ا وقفن، قوری، قوری، یعنی آپ کی آواز جھٹکے سے بند ہو، جیسے ہجکی آپ کو آئی ہے اس طرح آپ کی آواز قوری اس طرح بند ہو، تو اس کا حمزہ کی ساکن ہونے کی ادائیگی ہوگی۔ اب پھر میں ایک مرتبہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس کا رما جلدی سے۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، آبادن، وقفن، آبادا۔ حمزہ زبر آ، ح زبر ح، آح، دال دو پیش دن، آحدن، وقفن، آحد۔ حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا، وقفن، انا۔ قاف پیش قو، را زیری، قوری، حمزہ زبر آ، قوری آ، وقفن، قوری، یہ ایسے ہوگا جی۔ تو اور آبادان تختی میں انشاءاللہ العظیم جو آپ کو مشکل الفاظ لگیں تو وہ آپ ہمیں کمنٹ میں جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر انشاءاللہ العظیم اس چھٹی تختی کے اوپر جتنے بھی الفاظ اور آگے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے وقفوں کے ساتھ انشاءاللہ العظیم آپ کو سمجھ میں ضرور بھی ضرور اللہ کی توفیق سے آ جائیں گے۔ تو اس میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔